بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ ہے جس میں کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ آدمی ناپاک کب ہوتا ہے اور اس کے اوپر غسل فرض کب ہوتا ہے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان جب ان سے کہا جاتا ہے چلیے مسجد میں، چلیے یہ دین کا کام ہے، تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ناپاک کیسے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ جی ہم وہ استنجا کر رہے تھے، تھوڑا سا چھینٹا پڑ گیا پینٹ کے اوپر، ہم بغیر کلف کے استنجا کر لیے، معلوم ہوا کہ ہم ناپاک ہو گئے۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ 5 طرح سے لوگ ناپاک ہوتے ہیں اور ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو عورت کے متعلق ہے، یعنی حیض سے پاکی کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ حیض سے پاکی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی عورت ہے جس کا حیض جو ہے 3 دن سے 10 دن کے بیچ میں کوئی وقت متعین کے مطابق آتا ہے ہر مہینہ، جیسا کہ کسی کا 4 دن، کسی کا 5 دن یا 6 دن۔ اب اگر اس کا 6 دن آ کر کے وہ حیض کا خون آنا بند ہو گیا تو اب وہ حیض سے پاک ہو گئی، اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 2 نفاس سے پاکی کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ نفاس سے پاکی کا کیا مطلب ہے اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو سمجھیے کہ جو عورت شادی شدہ ہوتی ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں، بچہ ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ پہلے بچے کی پیدائشی کے بعد اس عورت کا خون کتنے دنوں تک آیا تھا۔ اگر 3 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 25 دن، جتنا دن بھی آیا ہو، اتنے دن دوسرے بچے کی پیدائشی کے بعد پھر آیا اور آ کر کے خون بند ہو گیا تو کہا جائے گا کہ اب یہ نفاس سے پاک ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے۔ اور اگر بیچ میں نہیں ہوتا ہے، 40 دن پورا جاتا ہے، تو پھر 40 دن جیسے مکمل ہو جائے گا تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس کا نفاس کا خون آنا اب مکمل ہو گیا، اب اس سے زائد جو ہوگا وہ استحاضہ کہلائے گا اور اس کے ذمہ غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ نمبر 3 انزال، جس کو احتلام کہیے، خواب کی شکل میں ہو، یعنی کہ آدمی سویا ہے اور خواب میں کچھ اسے اس طریقے کی دکھائی دیا اور اس کی وجہ سے اس کا منی کا خروج ہوا اور اس کا پینٹ یا لنگی اس کی گیلی ہوئی، اور جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ منی کا خروج ہو چکا ہے، تو اب اس کے ذمے غسل کرنا فرض ہوگا۔ نمبر 4 التقائے ختانین۔ التقائے ختانین کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ میاں اور بیوی، مرد اور عورت کا آپس میں ملنا۔ جب وہ لوگ ملتے ہیں اور دونوں کا عضو خاص جو ہوتا ہے جب ایک دوسرے میں مل جائے، اور جسے حشفہ کہا جاتا ہے یعنی سپاری، وہ اگر داخل ہو جائے، چھپ جائے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 5 جو آتا ہے وہ ہے خروج منی شہوت کے ساتھ، یعنی آدمی جگا ہوا ہے اور شہوت ہے، اس کا عضو جو ہے وہ بالکل شہوت میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا منی نکل رہا ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہوگا۔ یہ 5 وجہ ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان ناپاک ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جیسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتا جو ہے بدن میں سٹ گیا تو ہم ناپاک ہو گئے، پیشاب کرنے گئے چھینٹا پڑ گیا ہم ناپاک ہو گئے، بیل بھینس وغیرہ جو ہے وہ پاخانہ کر دیا اور ان کا چھینٹا ہمارے کپڑے یا بدن پہ پڑ گیا تو ہم ناپاک ہو گئے۔ اس سے انسان کے اوپر غسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے، انسان ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ جس جگہ پر وہ لگا ہوا ہے آدمی اس جگہ کو دھل لے وہ پاک ہو جائے گا، صرف وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے۔